الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک عورت کی شادی ایک نامرد آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ اس عورت نے اس آدمی کے ساتھ جو کیا وہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ خاص کر شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک سچ کی کتاب سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جا کرتا تھا اور ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کام کی طرف نکل جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں جمعے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بعد قبرستان گیا۔ میں نے اپنا پہلا قدم رکھا تو بہت حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس دن قبرستان میں ایسی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، اور نہ ہی ایسی مہک میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس کی تھی۔ آج میں نے جس خوشبو کو قبرستان میں محسوس کیا تھا، اس خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا، کیونکہ وہ خوشبو کسی بھی طرح سے اس دنیا کی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے والد کی قبر پر پہنچا اور فاتحہ پڑھنے لگا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی قبر سے کچھ ہی دور ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس پر بھی پھول رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ قبر 2 سے 3 دن پہلے تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد جب میں اپنے والد صاحب کی قبر سے فارغ ہوا تو میں واپس جانے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس نئی قبر کے لیے بھی دعائے مغفرت کی دعا مانگ لوں۔ میں اس قبر کی طرف چل پڑا اور اس پر رحمتوں کی دعائیں کرنے لگا۔ اس کے دوران میں نے محسوس کیا کہ جو خوشبو میں نے قبرستان میں داخل ہونے کے وقت محسوس کی تھی وہ اسی قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے اس مٹی کو اپنی مٹھی میں بھرا اور ایک دم حیران رہ گیا، کیونکہ اس قبر کی مٹی بہت ٹھنڈی تھی، جیسے کہ نمی ہو، لیکن وہ خشک تھی۔ اس لیے میں اس بات کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ قبر کی مٹی کتنی ٹھنڈی ہے لیکن نم ہے۔ میں نے مٹی وہاں رکھی اور اپنے ہاتھ صاف کر کے اپنے کام پر چلتا بنا۔ اس کے بعد سے میری دکان پر پہلا گاہک آیا جو سامان مجھ سے مانگا۔ میں نے اسے وہ سامان دے دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے سامان دیا تب وہ کہنے لگا، بھائی آج بڑے کمال کی خوشبو لگائی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت حیران ہو گیا کہ کیسی خوشبو، کون سی خوشبو، میں نے کچھ نہیں لگایا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ بھائی تم مذاق کر رہے ہو، آپ کے پاس تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو اتنی اچھی ہے کہ میں نے آج سے پہلے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں پہلے ہی بہت حیران تھا، پھر اس کی باتوں کو سننے کے بعد میں اور حیران ہے گیا۔ سوچتے سوچتے میں نے جب اپنے ہاتھ کو ناک کے قریب کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ وہی خوشبو ہے جو تجھے اپنے ہاتھوں سے آ رہی ہے اور قبرستان سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد سارا دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار ہاتھ دھوئے مگر خوشبو ویسے ہی آتی رہی۔ اس کے بعد اگلے دن یعنی کہ ہفتے کے روز نہ چاہتے ہوئے بھی میں قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اپنے والد صاحب کی قبر پر دعائے مغفرت کرنے کے بعد اس قبر کی جانب چلا گیا۔ میں سوچ میں تھا کہ یہ نئی قبر کس کی ہوگی، آخرکار اس قبر کے اندر جو اتنا نیک ہے اس نے آخرکار ایسا کون سا اچھا عمل کیا ہوگا جو اس کی قبر اتنی خوشبودار ہے۔ یہی بات سوچ سوچ کر میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ یہی بات سوچتا ہوا وہ اس قبرستان میں کام کرنے کے والے کے پاس پہنچا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ صاحب یہ قبر ایک عورت کی ہے۔ یہ جان کر میں اور بھی حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بھلا اس کو اتنا شاندار مقام کیسے ملا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے دن اتوار کا دن تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود بھی صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا۔ میں ایک دفعہ پھر قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسی عورت کی قبر پر ایک بزرگ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور پھر میں اپنے والد کی قبر پر گیا اور دعائے مغفرت کے بعد اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ بزرگ آدمی بھی اس نئی قبر پر
دعا کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے اور وہ لگاتار سسک سسک کر رو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس قبر میں سونے والی عورت سے اسے بہت زیادہ محبت ہوگی، تبھی تو یہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا اور اس کی جدائی کے غم میں زار و قطار رو رہا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی فارغ ہو کر دعا سے وہاں سے جانے لگا، جیسے ہی وہ واپس جانے لگا تو میں نے اس کو آواز لگائی کہ جناب ایک بات سنیے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ پوچھیں، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی آپ جس قبر پر دعا مانگ رہے تھے یہ قبر کس کی ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجیے۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں کیونکہ آپ اس قبر پر موجود ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ قبر کی ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں پر بھی نہیں دیکھی، مجھے یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا اچھا کام کیا ہے کہ شاندار خوشبو انہیں نصیب ہوئی۔ یہ سن کر اس بزرگ نے ٹھنڈی آہیں لی اور کہنے لگے کہ یہ اس طرح کیوں نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی ہی اس طرح سے کیا ہے۔ یہ سن کر میں کہنے لگا کہ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل کیا انہوں نے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، 30 سال کا ہمارا ساتھ رہا، میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور میری ماں کو مجھے دلہا بنتے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی میں کچھ کرنے لگا تو انہوں نے میری بیگم کی تلاش شروع کر دی، پھر ایک لڑکی دیکھ کر میری شادی کروا دی۔ میری بہنوں اور میری ماں نے اپنی ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات اس کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے میں نے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف اس کو بتا دیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کر دوں۔ یعنی میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں ایک نامرد ہوں، میں یہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا۔ میں نے صرف آپ کی خوشی کے لیے یہ شادی کی ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ یہ سن کر میری بیوی نے میری پگڑی اٹھائی اور واپس میرے سر پر رکھ دی اور پھر کہنے لگی کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں آپ میرا ہی نصیب ہیں، میرے ہیں، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی اس بندی کے ساتھ 30 سال کا وقت گزر گیا۔ اس عورت نے گھر والوں کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، یہاں تک کہ باجھ ہونے کے تانے سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کیوں نہ اس کو اتنا نوازتا۔ 30 سال تک اس عورت نے میرا پردہ رکھا، 30 سال اس نے صبر کیا اور اس پر اللہ نے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کر دیا۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے، اپنے شوہر کی خامیوں کو چھپاتی ہے، ایسی عورت کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔